بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم مطالعہ کریں تفسیر فرات کوفی کا، اور آج ہم پہنچے ہیں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 119 میں۔ آیت نمبر 119 میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنایا ہے وہ کھلے نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، اس کے لیے بڑا ہی خسارہ ہے۔ جس بندے نے اللہ کو چھوڑ کر کسے؟ شیطان کو ولی بنا لیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام کیا فرماتے ہیں اس آیہ مجیدہ کے متعلق۔ آپ دیکھیں تفسیر فرات الکوفی، راوی کہتے ہیں کہ قال علی ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام یا سفیان لا تذهبن بک المذاہب۔ راوی کہتا ہے کہ مولا آقا نے مجھ سے کہا کہ یہ مختلف نظریات، مختلف مذاہب کہیں تمہیں بہا نہ لے جائیں۔ علیک بالقصد وعلیک ان تتبع الہدی، اور فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم میانہ روی جو ہے وہ اختیار کرو، اعتدال کا راستہ، اور ہدایت کی پیروی کرو۔ قلت یا ابن رسول اللہ وما الطابع الہدی، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا آقا یہ کیا ہے ہدایت جس کی میں نے اتباع کرنی ہے؟ قال کتاب اللہ ولزوم هذا الرجل، تو امام نے فرمایا کہ ایک کتاب خدا ہے اور ایک اس شخص کی آپ نے اتباع کرنی ہے، ایک کتاب خدا کی اور ایک اس شخص کی، اس ہستی کی آپ نے اتباع کرنی ہے، یہی ہدایت۔ اچھا، فقال لی یا سفیان انت لا تدری من ہوا، قلت لا واللہ یا ابن رسول اللہ لا واللہ ما ادری من ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے جو ہے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ بندہ کون ہے، وہ ہستی کون ہے جس کی اتباع کرنی ہے؟ تو راوی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون سی ہستی ہے۔ فقال لی واللہ لکنک اثرت الدنیا علی الآخرۃ، من آثر الدنیا علی الآخرہ حشرہ اللہ یوم القیامۃ اعمی۔ فرمایا کہ تو آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے دنیا کو جو ہے وہ آخرت پر ترجیح دی ہے، اور جس نے بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے قیامت والے دن وہ معشور ہوگا اندھا معشور ہوگا، اللہ اسے اندھا معشور کرے گا۔ قال قلت یا ابن رسول اللہ اخبرنی من هذا الرجل لعل اللہ ینفعنی بہ۔ تو راوی نے کہا کہ مولا آقا مجھے بیان کر دیجئے وہ ہستی کون سی ہیں جن سے میں متمسک رہوں، آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے جو ہے اس سے فائدہ ہوگا، مجھے اس سے فائدہ ہوگا۔ امام نے فرمایا یا سفیان هو واللہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، من اتبعہ فقد اوتی ما لم یوتا احدا۔ فرمایا کہ وہ علی علیہ السلام ہے، وہ امیر المومنین ہے، جو بندہ بھی علی علیہ السلام کے ساتھ جو بھی متمسک رہا، مولا علی کی جس نے اتباع کی، اسے اللہ وہ عطا کرے گا، اور اسے اللہ وہ عطا کرے گا، اسے وہ چیزیں عطا ہوں گی جو کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ وَمَن لَمْ يَتَّبِعْهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس نے علی کو چھوڑ دیا نا، علی کی اتباع نہیں کی، وہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو جو اپنا ولی بنایا تو وہ گھاٹے میں۔ امام فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے علی علیہ السلام کی اتباع کی اسے وہ چیزیں عطا ہوں گی جو کسی اور کو عطا نہیں، اسے وہ ملے گا، وہ اجر، وہ کمالات، وہ درجہ اللہ عطا فرمائے۔ اور جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ کھلے گھاٹے میں ہے۔ ہوا واللہ جدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام، فرمایا کہ ہمارے جد ہیں علی علیہ السلام۔ یا سفیان ان اردت العروۃ الوثقی فعلیک بعلی، کہا کہ اگر
آپ مضبوط رسی کو، مضبوط کڑے کو جس کا اللہ نے حکم دیا تھامے رکھنے کا، اگر تھامنا چاہتے ہو تو کیا کرو، علی علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ يُنْجِيكَ مِنَ الْعَذَابِ، فرمایا کہ یہ علی علیہ السلام کے ساتھ اگر متمسک رہتے ہو تو ایسا کرنا کیا ہوگا، آپ کو یہ عذاب سے بچا دیں گے۔ علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کی اتباع، اطاعت آپ کو عذاب سے بچا دے گی۔ یا سفیان لا تتبع هواک فتضل عن سواء السبیل، کہا کہ اے سفیان اپنی خواہشات نفسانی کے تابع نہ ہو جاؤ، خواہشات نفسانی کی جو ہے وہ تابع نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ خواہشات نفسانی جو ہے یہ آپ کو سیدھے راستے سے جو ہے وہ ہٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نساء میں فرمایا کہ اگر جو بندہ شیطان کو ولی بنا دیتا ہے اللہ کو چھوڑ کے تو وہ کھلے گھاٹے میں، تو کیونکہ معصومین علیہ السلام کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ تو جس نے بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ چھوڑا، ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چل پڑے، وہ بے شک کھلے گھاٹے میں ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔